پنجاب گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا CCD. میں ان کے خلاف ان کے آئی جی سے لے کے 8 SP 8 DSP 8 انسپیکٹروں کے خلاف پرچے کی درخواست دی ہوئی ہے. 5 بچے انہوں نے معصوم مار دیے. اچھا. یہ جو CCD نے 3 بھائی اور 2 ان کا بہنوئی بہاولپور سے اٹھائے، سہیوال سے، پھر سہیوال سے حکم ہوا لاہور لے آؤ، پھر لاہور لا کے ان کو تقسیم کر دیا 5 ضلعوں میں. اچھا. ناروال، چنیوٹ، حافظ آباد، گوجرانوالا، فیصل آباد. وہاں جا کے ایک ہی رات میں جا کے رات 1 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک 5 کو مار دیا. اچھا، مار بھی دی ہے. مار دیا. ٹھیک ہے. اور 3 جو ہے انہوں نے جوڈیشل کر دی ہے. وہ ہم نے رٹ کی کہ ان کو برآمد کیا جائے. میرے پاس رابطہ کیا اس کے والدین نے، تو رٹ کی تو ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ CCD کے IG کو یہ بندے پیش کرو. اگلے دن ان کے SSP آفتاب پھلروان پیش ہوئے رپورٹ لے کے. انہوں نے کہا جی 5 کا تو انکاؤنٹر ہو گیا اور 3 جو ہے ہم نے جوڈیشل کر دی ہیں ڈکیٹی کے کیس میں شناخت پریڈ کے لیے. پھر ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں دے رہے تھے. پھر ایک رٹ کی، پھر پیش ہوئے. مجھے جج صاحب نے آرڈر کر دیا کہ ان کو ڈیڈ باڈی والی کی جائے. جج صاحب نے کہا کہ میں ڈسپوز آف کر دیتا ہوں. میں نے کہا سر یہ ڈیڈ باڈی نہیں دیں گے، آپ کی مہربانی اس پہ 2-3 دن کا ٹائم دے دیں. ٹائم دے دیا. جمعرات کو میں نے ہیئرنگ ہوئی، سوموار ڈیٹ تھی، سوموار کو پیش ہوا. جیسا کدھر ہیں ڈیڈ باڈیز مل گئی؟ میں کہ نہیں جی. بڑا ذلیل و خوار کیا انہوں نے، غریب آدمی ہیں، ڈیڈ باڈیز بھی نہیں دے رہے. اس نے ایڈوکیٹ جنرل کو حکم دیا کہ آج 2 بجے تک سارے جو ہیں ضلعوں کے CCD کے SPs کو بلا لے جہاں جہاں یہ مرڈر ہوئے ہیں، اور آ کے جہاں مجھے رپورٹ کریں. اور اس دن میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جج صاحب کے اندر کتنی جرت ہمت دی. بھری کورٹ میں کہہ دیا اگر آج نہ ملی ڈیڈ باڈیز تو کل CCD کا جو IG ہے وہ جیل جائے گا. اچھا، یہ جج صاحب نے بری کورٹ میں کہا. اس نے کہا ایڈوکیٹ جنرل صاحب یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. ٹھیک ہے، مر گئے، آپ نے مار دیے یا وہ پولیس انکاؤنٹر میں مر گئے. ڈیڈ باڈی دیکھو FIR میں نام لکھا ہوا ہے، ولدیت لکھی ہوئی ہے، ایڈریس لکھے ہوئے ہیں ان کے، اور آپ انہیں لاوارث کر کے دفنا رہے ہیں. پہلے تو اس بات کی جواب دینا لاش کی بے رحمتی کا. تو سر آپ کے حساب سے انہوں نے دفنا دیا تھا ان کو؟ دفنا دیا تھا. اچھا. مختلف قبرستانوں میں لاوارث کر کے. لاوارث کر کے. حالانکہ FIR میں نام، ولدیت، ایڈریس لکھا ہوا ہے. ظلم کی انتہا تو یہ ہے نا. بالکل. پھر وہ جب ڈیڈ باڈیز لینے گئے، اس کے والدین، جب ہائی کورٹ کا آرڈر ہو گیا تو ان میں سے 5 کی 5 ڈیڈ باڈیز شاپروں میں بند تھی. کفن تک نہیں پہنایا گیا، کپڑے وہی تھے، اور جسم یہاں سے کٹے ہوئے تھے. جسم کٹے ہوئے تھے. اور اس کی کیا وجہ بنی سر؟ اگر انکاؤنٹر تھا تو پھر تو فائرنگ سے مار دیا ہوگا. میں گزارش کرتا ہوں نا جی شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ نیچے آ کے بندے کو نہیں مارتا، بے شک، کوئی بندے کی بات ہی مارتا ہے. بالکل بالکل. کتنا بھی ظالم ہو، فرعون بھی تھا تو ماتی. بالکل بالکل بالکل. تو ان حالات میں جب میں نے یہ سارا ریکارڈ اکٹھا کیا، پھر وہ درخواست جو تھی کچھ بن کے آ رہی تھی، کچھ ان کے تعلقات تھے جہاں جہاں تھے، کچھ میں بھی کریکشن لگاتا رہا اس میں یہ، کیونکہ دیکھیں CCD کے خلاف کوئی آدمی درخواست تو دور کی بات، شہادت دینے کے لیے کون آئے گا؟ ایسا ہی ہے. تو میں نے وہ شہادت پھر کہا مجھے، آپ دیکھیں ہر آدمی ہاتھ میں کیمرہ ہے. بہاولپور جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں لوگ محلے میں کسی نے فلم بنائی ہوگی. سہیوال سے اٹھائے ہیں، وہاں بھی فلم بنائی ہوگی. پھر یہ CCD کا آفس ہے جہاں سے یہ تقسیم کیے آگے انہوں نے 5 SPs کو، جا کے ان کو مار دو. درخواست دے دی. وہ کیس بڑا ہائی لائٹ ہوا آپ لوگوں کی وجہ سے، وی لاگرز کی وجہ سے، پوری دنیا میں چلا. سر ابھی آپ نے بتایا کہ ڈیڈ باڈیز کے جو وہ پیٹ جو ہے میں اس کی طرف، وہ ایک سیپریٹ ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، اس میں بہت بڑا انکشاف کر کے دوں گا آپ کو. اوکے. کیوں کاٹی گئی تھی وہ. ٹھیک ہے. جب یہ ہم درخواست فائل کی، کبھی بھی CCD کے خلاف اپلیکیشن نہیں آئی. بالکل صحیح. تو شکر الحمدللہ، اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ میری مدد تھا، کیونکہ اس وقوع میں 22 بچے اور 5 بیوہ ہیں. 22 بچے یتیم ہوئے ہیں اور 5 جوان لڑکیاں بیوہ ہوئی ہیں. ایک ہی گھر کی 3 حقیقی بھائی ہیں، 2 ان کے بہن ہوئی ہیں. ایک ہی خاندان کے 22 بچے، ایک ہی گھر کے، خاندان دور کی بات، ایک ہی باپ کی اولاد.
3 بیٹے اس کے 2 داماد, ایک داماد اور اس کا بھائی. تو درخواست ہو گئی, اور شکر الحمدللہ ہمارے ملک میں ابھی بھی میڈیا زندہ ہے, سوشل میڈیا کی شیپ میں. ہمارے باقی ٹی وی چینل سب پہ پابندی ہیں, کوئی خبر چلا ہی نہیں سکتا. ایسا ہی ہے. تو جب یہ خبر بہت بڑی ہائی لائٹ ہو گئی انٹرنیشنل لیول پہ, ایک منسٹر صاحب کو میں ذکر کیا تھا کہ مجھ سے فون آتا ہے, سابق منسٹر ہیں نون لیگ کے, اچھا, سابق منسٹر, ٹھیک ہے. نون لیگ کے, کہ میرا ایک دوست آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں کہا آ جائیں, کہتے ہیں شام 4 بجے. میں کہا آ جائیں. وہ صاحب آ گئے, بیٹھے, تعارف انہوں نے کروایا اپنے دوست کا, جو بھی ہے حساس ادارے کا تھا اور پنجاب کا سینئر افسر تھا. اچھا. اس کے بعد صاحب آپ نے بڑی جرات اور ہمت سے یہ کیس کیا ہے. پہلے بھی شباز شریف پہ اپنے مقدمہ درج کروایا, 100 بچوں والا میں نے کیا, زینب والا کیا, یہ مال ٹاؤن والا, یہ سارے بڑے بڑے کیس میں نے پولیس مقابلوں والے کیے. میں نے کہا اس کیس میں اس صاحب نے کہا کہ مجھے فائل مل سکتی ہے, کوئی ڈاکومنٹ دے سکتے ہیں. میں نے اپنے ملازم کو بلایا, کلرک کو, میں نے کہا ساری فائل ان کے حوالے کر دو. میں کہا سر فوٹو کاپی کرا کے 4 دن ابھی ہیں تاریخ میں, اس سے پہلے مجھے پہنچا دینا. نہیں آپ کے کوئی ہوں گے پرسنل ڈاکومنٹس یا ذاتی. میں کہا میں وکیل ہوں, کرمنل پریکٹسنگ لائر ہوں, اور فوجداری میں کبھی جھوٹ نہیں بولا جاتا, بولو گے تو پکڑا جائے گا. ہاں جی, آخر کار پکڑا جائے گا. یہ میرا سارا ریکارڈ ہے, آپ دیکھ لیں, مجھے اس میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس پر انہوں نے ریکارڈ فوٹو کاپی کرا لی. انہوں نے کہا جی ہم ان کے والدین کو ملنا چاہتے ہیں. آپ نے ڈیڈ باڈیز کو دیکھا؟ میں نے کہا نہیں, میں وکیل ہوں. ڈیڈ باڈیز اس کے والدین لینے گئے تھے, وہی لے کے آئے, پر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ڈیڈ باڈیز صرف 2 ہی دیکھی ہیں, باقی دیکھنے نہیں دی, شاپروں میں بند تھی. تصویریں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. یعنی کہ شاپروں کے اندر ہی دفن کر دیا تھا. دفن کر دی شاپروں میں, یہ ممی کاغذ کے لے کے اس میں کر کے ان کو دفن کر دیا. اچھا. جب یہ ہو گیا تو ان کے والدین آ گئے اتنی دیر میں. میں نے فون کیا تو ویسے بھی آنا چاہتے تھے آفس, میں نے ان سے ملوا دیا. ٹھیک ہے. ان سے اس نے جو سوال کیے, پھر بعد میں مجھے کہنے لگا وہ صاحب, باجا صاحب آپ کو ان لوگوں نے کچھ نہیں بتایا. میں جی کیا؟ یہ سارے کے سارے 25-26 سال سے کم عمر, اور سب سے چھوٹا 17 سال کا ہے جس کا انکاؤنٹر ہوا ہے. انکاؤنٹر. ایک سب سے چھوٹا 17 سال کا ہے, جو بڑا ہے 25 سال کا ہے. اچھا. آپ کو پتا ہے کہ ان کے گردے اور جگر نکال کے بھیج دیے گئے تھے؟ میں کہ میری علم میں نہیں, یہ آپ سے سن رہا ہوں. ان کے اس کے والدین بتاتے ہیں 2 کی صرف ڈیڈ باڈیز, وہ سینے کٹے ہوئے تھے. سینہ کب کرا جاتا ہے؟ میں جب جگر نکال رہا ہوں, انٹرنل آرگن سے آپ نے جو نکالنے ہوتے ہیں. اس بارے میں ہمیں بارڈر پہ انڈیا سے پگلر ہوتے ہیں یہ سارے, وہاں پہ ہم نے ایک بندہ پکڑا, پھر ڈاکٹر 1-2 پکڑے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا اس بارے میں مجھے علم نہیں, میرا مقدمہ درج ہوتا ہے تو میں ان کو دوبارہ پوسٹ مارٹم کروا لوں گا. پھر میرے پاس حق ہے نا پوسٹ مارٹم کروانے کا. اور پولیس مقابلے جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے ہمیشہ میڈیکل بورڈ کرتا ہے پوسٹ مارٹم. ٹھیک ہے. اور CCD کے کبھی بھی کسی میڈیکل بورڈ کو نہیں کرواتے, ایک ڈاکٹر کو پکڑ کے اسے کروا لیتے. بالکل. لیکن ہم کروائیں گے. ہمارا پرچہ درج جس دن ہو گیا, اور امید بڑی ہے, اور جج صاحب خود پریشان تھے جب میں نے بحث کی کہ سر اس میں یہ حالات, میں نے ان کا ری پوسٹ مارٹم بھی کروانا ہے اگر آپ آرڈر کریں گے تو. اب کیونکہ قانون بدل گیا ہے, پولیس مقابلہ اور ٹارچر جو پولیس کسٹڈی میں مرڈرز ہیں ان کے کیس FIR رجسٹر کرتی ہے. 2022 کا ایکٹ جو ہے ٹارچر کسٹوڈیل مرڈر, ٹھیک ہے, اس پہ FIA سے رپورٹ کال کی گئی. اب کیونکہ اس میں 8 اضلاع شامل ہیں, بہاولپور, ساہیوال, لاہور, 5 جہاں پہ یہ لڑکے مارے ہیں, ٹھیک ہے, ان تمام کے SPs کو بھی ہم نے ملزم رکھا ہوا ہے, DSP, SP, SHO کو. ایک ہی دن میں لا کے صبح ساہیوال سے صبح یہاں 9 بجے پہنچتے ہیں, شام کو 3-4 بجے تقسیم کر دیتے ہیں, اور وہ لے کے چلے جاتے ہیں, اور جا کے رات کو 1 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک 5 کو مار دیتے ہیں. سیم ڈے کے اندر, سیم نائٹ, ایک ہی رات میں. ٹھیک ہے. مختلف ہیں, ایک ہی گھر کے افراد مختلف ضلعوں میں بنا کے.
کہ یہ یہاں سے پکڑا گیا، یہ یہاں سے پکڑا گیا. نہیں وہ یہ انہوں نے بنایا واقعہ کہ جی ہم ناکے پہ کھڑے تھے، جیسے ہوتا ہے ان کی سٹوری، ٹھیک ہے. تو پولیس کو دیکھ کے انہوں نے فائرنگ کی، ہم نے جان بچانے کے لیے ہم نے بھی فائرنگ کی، ان کے ساتھیوں کی فائرنگ سے ان کے ساتھیوں کی فائرنگ سے وہ مر گئے. ٹھیک. پانچوں کی ایک ہی کہانی ہے. یعنی کہ جو 90% ابھی تک ان کی کاروائی ہیں وہ یہی ہیں. سیم اسی پیٹرن پہ. پھر مجھے جب یہ پتا چلا کہ یہاں تقریباً کو 1200 سے 1500 CCD نے بندے مارے ہیں اور ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں دیتے، اور ان کے آرگنز جو ہیں یہ فروخت کرتے ہیں. یہ بڑا بڑا انکشاف ہے سر. بھائی مجھے تو علم نہیں تھا. پھر جس بندے نے بات کی میں اس پہ اعتبار کرتا ہوں. اتنے بڑے لیول کا آدمی اتنی بڑی بات مجھ سے آ کے پوچھے اور کرے، اور میری ہی اس کی موجودگی میں ایک بہت بڑے آرمی آفیسر کا فون بھی آتا ہے. کدھر ہو؟ میں وکیل کے آفس میں ہوں. ریکارڈ اکٹھا کر لیا ہے، میری والدین سے بھی انہوں نے ملاقات کروا دی ہے. میں نے کہا ٹھیک، تو آپ نے کیا پایا؟ انہوں نے کہا جی وکیل کی طرف سے تو کمی نہیں ہے، باقی جو عدالت نے کرنا ہے یا باقی جو بھی ہے معاملات، اور یہ بالکل بات درست ہے، ان کے سینے کٹے ہوئے تھے. جس پہ یہ بات فون پہ ہو رہی ان کی آپس میں، معاملہ ہو گیا. پھر خیر میرے ساتھ CCD والوں نے رابطہ کیا. میرا بیٹا کیونکہ ابھی رجسٹر بنا ہے، IG صاحب کا بیٹا، اور وہ کلاس فیلو ہے IG پنجاب، ڈاکٹر عثمان صاحب، ڈاکٹر عثمان. ٹھیک ہے. شہروز ان کا بیٹا ہے، وہ اس کا کلاس فیلو ہے. ٹھیک ہے. IG CCD چٹھا سے ظفر چٹھا کو IG پنجاب نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا آفتاب باجوہ اس طرح کے کئی کیس کر چکا ہے، اس کو اپروچ نہیں کیا جا سکتا. ہاں وہ ایک بات ہے، یا اپنی والدہ کی مانتا تھا یا اپنے بیٹے کی. وہ وکیل بن گئے، اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور میرا بیٹا کلاس فیلو، وہ مجھے بھی کم عزت دیتا ہے، اس کو زیادہ عزت دیتا ہے. ان دونوں کو لے جاؤ. انہوں نے پکڑا، میرے بیٹے کو لیا. میں نے کہا بیٹا میں ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ ملوں گا، آئیں. ملاقاتیں ہوئی. جی میں نے کہا آپ سے ہائی کورٹ میں ریکارڈ مانگا، آپ نے نہیں دیا. ڈیڈ باڈیز لینے کی دوسری ڈیٹ ہوئی، اس وقت ریکارڈ مانگا. سہیل ظفر چٹھا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی. اچھا. ان کے آدمی آئے سر. جی ظاہر ہے ریپرزینٹیٹیو. ہاں ان کے. میں نے کہا جی آپ نے کہیں ریکارڈ نہیں دیا، معصوم بچے مار دیے. چلو آپ آئے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اگر آپ صلح کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ، تو 22 یتیم بچے ہیں، 5 بیوہ ہیں، ان کو کس نے پالنا ہے؟ جو ان کے گردے اور جگر بیچے ہیں کم از کم وہی رقم دے دو ان کو. ان کا اپنے بچے ہیں نا. تو میں بھی کوشش کروں گا آپ کی صلح کروا دوں. ان کو بھی کہہ دوں گا بھائی آج بھی کرنی ہے، جب بھی یہ کریں گے، کیونکہ اس وقت ان کو جو اختیارات دیے گئے ہیں اس حد تک دے دیے گئے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں نہ عدالت کو مانتے ہیں. بالکل. تو میں کوشش کروں گا. جس پر انہوں نے کہا کہ جی ہم آپس میں میٹنگ کر کے بتائیں گے. جو لاسٹ میری بات ہوئی، ابھی تک ان کی شاید کوئی میٹنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیونکہ کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا ڈائریکٹر جنرل FIA کو کہ وہ کسی ڈپٹی ڈائریکٹر کی ڈیوٹی لگائے، اس کی انکوائری کرے. پہلے یہ ڈٹرمن کرے کہ اس کا کس ضلع میں پرچہ ہونا ہے. کیونکہ ہمارا تو سٹانس یہ ہے کہ یہاں IG کے حکم سے ہی باولپور والوں نے اٹھایا، سہیوال سے IG کے حکم سے اٹھا کے یہاں لاہور لے کے آئے. IG کے آفس سے آگے ڈسٹریبیوشن باقی ضلعوں کے لوگ لے کے چلے گئے. وقوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور مقدمہ بھی یہاں درج ہونا چاہیے. اب 5 ضلعوں میں یا 7 ضلعوں میں ہم نہیں جا سکتے. اور سر ان 5 کے اوپر مقدمہ ایک ہی تھا ڈکیتی کا؟ نہیں، ان کا آپس میں لڑائی جھگڑے کا تھا. وہاں پہ ان کے باولپور میں ایک اختر گینگ ہے. جی سر، نیکسٹ میرا کوشچن یہی تھا کہ یہ اختر گینگ کا آپ نے ذکر کیا. جی یہ اختر گینگ جو ہے یہ ان کی کیا رنجش تھی اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ اختر گینگ کیا ہے؟ چھوٹے بھائی شاید آپ کے علم میں نہ ہو، میرے بھی اس کیس کی وجہ سے بہت باتیں سامنے آئیں. اچھا. یہ ہیکرز ہیں. یہ اختر گینگ جو آپ نے اختر گینگ، پینسرا گینگ، ایک یوسف کانٹا گینگ جھنگ میں ہے، ایک فیصل آباد میں ہے، اور ان کے کاروبار دبئی، مسقط، سعودی عرب تک ہے. اچھا. ہیں اوڈ، ان پڑھ قوم ہے. تو یہ ہیکرز کیسے بن گئے سر؟ بس ہیکنگ کوئی ایک نے سیکھا ہوگا، دوسرے کو سکھا دیا. اچھا. تو پھر یہ اربوں پتی ہیں.
ظاہر ہے ہیکنگ کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ ایک کوئی لغاری نام کا ایس ایچ او تھا، تو وہ اختر گینگ کے پیچھے پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے ان سے معلومات لی اختر گینگ کی، انہوں نے دے دی. کوئی ایک آمنے سامنے گھر ہے گلی میں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر انسپیکٹر جیسے پولیس والے کرتے ہیں، ان کو مل جائے کوئی کریمنل بندہ، انہوں نے اختر گینگ سے رابطہ کی، انہوں نے پیسوں سے اسے خرید لیا. ظاہر ہے وہ ایس ایچ او صاحب جن کے پاس ہیکنگ کے اتنے سارے اربوں روپے آپ بتا رہے ہیں تو وہ تو کسی بھی کو بھی خرید سکتے ہیں. جی، وہ پھر انہوں نے اس کو خرید لیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر انہوں نے جب یہ بتایا پولیس والے نے کہ آپ کا تو سارا کٹا چٹا کھل جانا ہے، یہی آپ کے جو ہمسائے ہیں، آپ کی برادری ہے، یہی سب کچھ بتا رہی ہے سب. ٹھیک 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 ٹھیک. وہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ آ کے چیف منسٹر صاحبہ کو ملے، جو ہیکرز گینگ ہے. جو ہیکر ہے. اچھا. وہ کیونکہ ان کا نون لیگ سے تعلق تھا، یہ پی ٹی آئی کے تھے. انہوں نے اب کیا کہانی بنائی، کیا نہیں بنائی، یہاں پہ کیا بتایا گیا، وہ پھر چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو بھیج دیا اختر گینگ کو سہیل ظفر چٹھا کے پاس. سہیل ظفر چٹھا صاحب نے پھر جو کیا، اب انہوں نے کیا خدمت کی سننے میں آیا، بہت لمبی چوڑی خدمت کی انہوں نے. مثلاً یہ ہمارے مخالفوں کا جو ہے ختم کر دو. کوئی 5 کروڑ کہتا ہے، کوئی 20 کروڑ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا تو سر اتنے پیسے تو آرگن سے اس سے ڈبل ٹرپل پیسے تو آرگن بیچ کے کما لیے ہوں گے انہوں نے. دیکھیں نا، وہ تو ایک علیحدہ ہے نا. یہ تو پہلے یہ بندے اٹھا کے لانے والا معاملہ ہے نا، مارنے ہیں. بالکل ٹھیک. پہلے تو یہ سٹیپ ہوا نا. تو یہ کچھ ہم نے لکھا ہے، میں نے درخواست میں کوئی اپنی طرف سے نہیں، جو مجھے بتایا گیا وہ لکھا ہے. جو بن کے آئی تھی درخواست، جہاں سے بھی وہ لے کے آتے تھے، میں کہتا تھا تھوڑی سی جو قانونی راستہ ہوتا اس کو درست کر لیتا تھا، قانون کا طالب علم ہوں. جس پر پھر وہ یہ اصل جو معاملہ ہے مارنے کا، آخر ہر قتل کی ایک وجہ اناد ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے کی ایک وجہ اناد ہوتی ہے. بالکل. اب اس وقوعے کی وہ غریب لوگ نام نہیں لیتے کہ ہمیں پھر ہم نے 4 اور رٹیں کر دی کہ ہمیں سی سی ڈی والے مختلف ہیلوں بہانوں سے بلاتے ہیں کہ آپ کے بچے مار دیں گے. ہمیں یہاں تک حکم ملا ہے کہ ان کے 16 سال سے اوپر جتنے بچے اٹھا کے مار دو. شاہ صاحب آپ کے پروگرام بتاتا چلوں، 12 سے 1500 جو بندہ مارا ہے، ان میں سے 90% لوگ جو ہیں ان کی عمریں 30 سال سے کم ہیں. کیوں کم مارتے ہیں ان لوگوں کو؟ ان کے آرگن جو ہے وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اچھا. بوڑھے آدمی کے آرگن کی قیمت ہی کوئی نہیں. ابھی ڈبل کمائی ہو رہی تھی. یعنی کہ مارنے کے، اٹھانے کے بھی پیسے اور اس کے ساتھ ساتھ آرگن بیچ کے بھی پیسے، اس کے بھی پیسے لیتا ہے. اور یہ پنجاب کے اندر ہو رہا ہے. یہ پنجاب کے اندر پورے چیف پنجاب منسٹر مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے اندر، ان کی سرپرستی میں. جی بالکل، ہم نے درخواست میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، مریم نواز صاحبہ کا ہم نے نام دیا ہوا ہے.